السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں 3rd کلاس لے کر حاضر ہوا ہوں اور آج ہم تیسری تختی پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 مدنی قاعدے کا ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ ایک ضروری بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ یہ جو میں مدنی قاعدہ کورس کروا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں لیکن درست مخارج کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ یہ صرف ان کے لیے مدنی قاعدہ کورس ہے جو کہ بچے ہیں جنہوں نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں، شروع ہی نہیں کیا۔ ان کے لیے یہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ شروع میں بچوں کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر استاد کے وہ نہیں پڑھ پاتے۔ اور نہ ہی میں اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں، صرف جو مین چیزیں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ پہلے سے پتہ ہوتا ہے، جو پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ جو بچے ہیں جنہوں نے شروع سے پڑھا ہی نہیں، انہیں ایک ایک چیز باریک بینی کے ساتھ بیان کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ پک کرتے ہیں بات کو۔ تو اس لیے اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے مخارج درست کروں، اپنے صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھوں، تو اس کے لیے میں اسکرین پر بھی شو کر دیتا ہوں میرا نمبر، واٹس ایپ نمبر، آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں ڈسکرپشن میں بھی نمبر ڈال دوں گا، وہاں سے بھی آپ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعے، میں واٹس ایپ کے ذریعے سے آن لائن پڑھا سکتا ہوں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو تفصیل کے لیے آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ میں کس ٹائم پڑھاؤں گا، وہ آپ کے ٹائم کے حساب سے اور اپنے ٹائم کے حساب سے جب بات چیت ہوگی تو ہم فکس کر لیں گے جو مناسب ہوا۔ تو جس نے پڑھنا ہوا واٹس ایپ پر انشاءاللہ میں آن لائن پڑھا دوں گا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر سبق نمبر 3 کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ یہ آج کا جو سبق ہے اس کا نام ہے حرکات۔ یہ حرکات کے بارے میں سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر، جبکہ زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں، اسے متحرک کہتے ہیں۔ یہ جو متحرک لفظ ہے یہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، متحرک اصل لفظ ہے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، اور الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں۔ یہ جو قاعدے ہیں جو میں نے پڑھائے ہیں ابھی، یہ بہت ضروری ہیں، یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے حرکات کو بغیر کھینچے پڑھیں، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے حمزہ زبر آ، ایسے لمبا کر دیتے ہیں حرکات کو۔ آگے مزید چل کے جب آگے لفظ آئیں گے تو پھر میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا کہ بعض لوگ کیسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ آگے تختی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی آپ نے سارا سبق پڑھنا ہو۔ میں آگے آپ کو رواں پڑھا دوں گا، ایسے ہجے کر کے نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ جو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، ایسے جو پڑھنا ہے اس کو ہجوں کے ساتھ پڑھنا کہلاتا ہے، یہ ہجوں کے ساتھ پڑھنا کہلاتا ہے۔ تو آپ نے ہجوں کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو رواں ہی پڑھا دیتا ہوں۔
اور بعض لوگ جو ہیں ایسے پڑھتے ہیں با پی پو، ایسے لمبا نہیں کرنا، یہ حرکات ہیں. جو کھڑا زبر ہوتا ہے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، کھڑی حرکات کو. تو جھٹکا بھی نہیں دینا، ایسے بھی نہیں پڑھنا کہ با زبر با بی بو، ایسے جھٹکا بھی نہیں دینا. با بی بو. آگے پڑھتے ہیں ج جی جو، ح حی حو، خ خی خو، ڈ دی دو، ر ری رو، ر ری رو، ز زی زو، س سی سو، ش شی شو، ص سی سو، ض دی دو، ط تی تو، ظ زی زو، ع عی عو، غ غی غو، ف فی فو، ق کی کو، ک کی کو، ل لی لو، م می مو، ن نی نو، و وی وو، ہ ہی ہو، آ ای او، ی جی یو. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہوگی. تو اگر کوئی بڑا بھی چاہتا ہے نا قرآن پاک پڑھنا، کہ میں سارا قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو صرف مدنی قاعدہ ہے، اس سے صرف مدنی قاعدے کا کورس ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مدنی قاعدہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک بھی سارے کا سارا درست پڑھ سکیں. وہ آپ کو ایک مرتبہ کسی نہ کسی حافظ کو سنانا پڑے گا جو درست مخارج جانتا ہو. تو اگر کوئی بڑا بھی چاہتا ہے کہ میں پورا قرآن پاک پڑھوں، تو وہ بھی مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن پڑھ سکتا ہے. آپ ڈسکرپشن میں نے نمبر دے دیا ہے، آپ وہاں سے مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں.